الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں، محترم سامعین، رمضان المبارک کا یہ پہلا عشرہ رحمتوں والا چل رہا ہے. حدیث شریف میں فرمایا گیا تھا کہ رمضان کا پہلا عشرہ یہ رحمت، اللہ جل شانہ کی رحمت بندوں پر 24 گھنٹے برستی رہتی ہے. پھر پورا ماہ مبارک رمضان یہ اپنی جگہ بڑی عظیم شان لیے ہوئے ہے. اللہ جل شانہ نے کسی مہینے کا قرآن کریم میں ذکر نہیں فرمایا. رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن کریم میں اللہ جل شانہ نے لی. محرم کا مہینہ، صفر کا مہینہ، ربیع الاول، اسی طرح ربیع الثانی، جتنے بھی 11 مہینے ہیں رمضان کے علاوہ کسی کا نام آپ کو قرآن کریم میں نظر نہیں آئے. واحد یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کا نام اللہ جل شانہ نے اپنے کلام پاک میں لیا. لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے اس مہینے کا نام خود اللہ نے رکھا. رمضان کے اس مہینے کا نام خود اللہ نے رکھا ہے. تو اس لیے اس مہینے کا نام اللہ رکھے، اس مہینے میں اللہ روزے فرض کرے، برکتوں والا مہینہ اس کو قرار دے، وہ اللہ کے نزدیک کتنا مقام اور مرتبے والا ہوگا. اس کو ہم ذرا سوچ لیں تو اس کی قدر و قیمت کا ہمیں پتہ چل جاتا. رمضان رمضن کا عربی کے اندر اس کا معنی جھلسا دینے کے آتے ہیں، جلا دینے کے آتے ہیں. رمضان اس کا عربی میں ترجمہ اگر کیا جائے تو اس کا معنی جھلسا دینے اور جلا دینے کے ہیں. علماء اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جو آدمی کے گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا دیتا. رمضان میم کے زبر کے ساتھ یہ لفظ پڑھا جاتا ہے رمضان. قرآن کریم میں بھی ایسے ہی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. تو گویا کہ یہ گناہوں کو ختم کرنے والا مہینہ، گناہوں کو جھلسا دینے والا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم سے خلاصی اور نجات کا مہینہ ہے. تمام لوگوں کے، کاروباری لوگوں کے کچھ نہ کچھ سیزن ہوتے ہیں جس میں وہ کماتے ہیں. بہت سے لوگوں کا سیزن یہ ماہ مبارک ہوتا ہے، کپڑوں والے، درزیوں والے، اور اسی طرح وہ پھل فروٹ والے رمضان کو کمائی کا مہینہ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمانا چاہیے. اور جو ہوش ربا مہنگائی ہمارے معاشرے کے اندر رمضان کی آمد کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں. اگرچہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان میں تخفیف سے کام لیتے، آسانی سے کام لیتے، کیونکہ احادیث مبارکہ کے اندر ملازمین پر کام ہلکا کرنے پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا وعدہ ہے، جہنم سے خلاصی کا وعدہ.
تو جو عام لوگوں کے لیے چیزوں کو سستا کر دے تو اس کو بھی یہ اجر و ثواب حاصل ہو. لیکن ہم ایمان والے اللہ معاف فرمائے اس مہینے کی عظمت مقام مرتبے سے اتنے بے حس ہے کہ جب یہ مہینہ آتا ہے تو ہم دل کھول کر اس کو کمائی کا مہینہ قرار دے کر دل کھول کر جو ہے ہر چیز مہنگا کر دیتے. بہرحال یہ ایک المیہ ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حوالے سے اپنے آپ کو جو ہے نا درست کریں. تو یہ نیکیوں کی کمائی کا سیزن ہے. تھوک کے حساب سے اللہ جل شانہ کی طرف سے نیک اعمال پر اجر و ثواب بکثرت عطا کیا جاتا. ایک ایک نفل کا اجر و ثواب ایک ایک فرض کے بقدر اللہ کی طرف سے مل رہا ہے. ایک ایک نفل کا اجر و ثواب عند اللہ ایک فرض کے بقدر، اور ایک ایک فرض کا ثواب اللہ کی طرف سے 70 فرضوں کے بقدر مل رہا. تو اس لیے اس مہینے کو تول کر خرچ کرنے کی ضرورت ہے. احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ ہر روز رمضان کے ہر روز 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. پھر رمضان کا جب آخری دن ہوتا ہے تو پورے مہینے میں جتنے لوگوں کی مغفرت ہوئی اس مجموعے کی اس آخری دن کے اندر مغفرت کر دی جاتی. تو اللہ کی مغفرت بھی تھوک کے حساب سے بڑھ رہی. اللہ نے مغفرت آسان کر دی ہے، سستی کر دی ہے. لوگ چیزیں مہنگی کر دیں اللہ کو پرواہ نہیں، لیکن اللہ نے ایمان والوں کے لیے مغفرت کو آسان کر دیا. اب یہ ہم اور آپ پر ہے کہ اللہ کی مغفرت کا خود کو کس قدر حقدار بناتے ہیں اور اس مغفرت سے ہم خود کو کتنا محروم رکھتے ہیں. اس آدمی کے لیے ہلاکت بربادی کی بد دعا ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور یہ بد دعا کسی اور نے نہیں، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے کی. اس بد دعا پر آمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. اس بد دعا کے قبول نہ ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، بہر صورت یہ قبول ہوگی. تو اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا ہے جو ماہ مبارک کو پائے، رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو ہمیں اپنی گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے، اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہمارے اعمال واقعتاً ایسے ہیں کہ اللہ کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہو سکے؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ روز جو 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت ہو رہی ہے اس میں میرا بھی نام شامل ہے؟ یعنی ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے اپنے اعمال کی جانچ پڑتال کرے. تو اس لیے یہ برکتوں اور خیروں والا مہینہ ہے. اس مہینے کے ایک ایک لمحے کو، ایک ایک وقت کو جو نہ تول کر اہتمام کے ساتھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے. تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار، نوافل، ان کا اہتمام ہو. اگر تھک جائیں تو آرام کر لیں، سو جائیں، لیکن لغویات میں، فضول لایانی باتوں اور بحثوں میں، فضول لایانی بازاروں اور راستوں کے مٹر گش سے خود کو گریز کریں. ایک لایانی اور فضول جملے سے دل کی نورانیت کا جتنا بیڑا غرق ہوتا ہے، ایک آدمی ضرورت کی وجہ سے پورا دن بولتا رہے، اتنی بے برکتی، بے رونقی نہیں ہوتی جتنا ایک لایانی اور فضول جملے سے ہوتی. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالی قسم کھا کر یہ بات بیان فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، ایک سبزی فروش اگر دن بھر آواز لگاتا رہے کہ آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، دن بھر بول رہا ہے، اس کو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان اس آدمی کو ہوتا ہے جو بلا ضرورت یہ جملہ بول دے کہ بھئی فلاں کا کیا ہوا، زید کا کیا ہوا. مثال کے طور پر اس جملے کی وجہ سے جو دل کی نورانیت کا بیڑا غرق ہوتا ہے، ضرورت کی وجہ سے بولنے والا شخص پورا دن بھی بولتا رہے، اتنا نقصان نہیں ہوتا. اس لیے اپنے اوقات کو یا تو تسبیح، تلاوت، ذکر و اذکار میں خرچ کریں، ضرورت کے کاموں میں خرچ کریں. اگر نہیں ہے کوئی ضرورت کا کام تو آرام کریں، نیند لے لیں، سکون کر لیں، گھر میں خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں. رمضان کی رونقیں، برکتیں انشاءاللہ امید ہے اللہ کی ذات سے حاصل ہوں. معمولات کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے.
عام دنوں میں جو سستی کاہلی ہم مخصوص نمازوں اور نوافل کے حوالے سے کرتے ہیں، کم سے کم اس مہینے کے اندر ان نوافل کی پابندی ہم ضرور کریں۔ سب سے پہلا کام رمضان المبارک میں کرنے کا کیا ہے؟ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت۔ یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر قرآن نازل ہوا، حضرت جبریل علیہ السلام اس ماہ مبارک میں تشریف لاتے، حضور علیہ السلام باقاعدہ ان کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضور علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہ قرآن کا مہینہ ہے، جتنی زیادہ تلاوت کی کثرت کر سکتے ہوں اس کا اہتمام کریں۔ قرآن کریم کا پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، تجوید ٹھیک نہیں ہے، اس کو درست کرنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ قرآن کریم کی کثرت کے ساتھ تلاوت۔ بزرگوں کے واقعات آپ حضرات بارہا سن چکے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہم بکثرت بتاتے رہتے ہیں کہ ہر روز اور ہر رات ایک ایک قرآن ختم ہوتا تھا ان کا۔ پورے دن میں ایک قرآن کریم، رات میں ایک مکمل قرآن کریم، اور پھر تراویح کے اندر ایک قرآن کریم۔ ایک مہینے کے اندر 61 قرآن کریم وہ ختم کیا کرتے تھے۔ رات کا ایک، دن کا ایک، 30 دنوں میں یہ دن اور رات کے دو ملا کر 60 قرآن کریم اور ایک تراویح کا 61 قرآن کریم کے ختم کرنے کا ان کا معمول تھا۔ قریب کے بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا معمول 30 قرآن کریم کے ختم کرنے کا رمضان المبارک میں تھا۔ علماء نے لکھا کہ یہ تو قرآن کا حق ہے، کم سے کم سال بھر میں 3 دفعہ آدمی قرآن کریم ضرور ختم کر لیا کرے، قرآن کا حق ہے۔ تو اس لیے رمضان میں پہلا جو کرنے کا کام ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت، جتنا زیادہ اس کا اہتمام کر سکیں، اس میں دریغ اور سستی کاہلی نہیں کرنی چاہیے۔ آسان سا طریقہ ہے، اذان کے ساتھ ہم مسجد آ جائیں، اذان کے ساتھ مسجد آ جائیں، اذان ہو گئی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم مسجد آ جائیں۔ اور اس کا ایک بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ صف اول مل جاتی جلدی آنے پر۔ صف اول کا کتنا اجر و ثواب ہے، شاید آپ حضرات کو علم میں ہو، یقیناً علم۔ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ پہلی صف کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو پہلی صف میں جگہ حاصل کرنے کے لیے لوگ قرآن اندازی کرنے لگے کہ مجھے جگہ مل جائے۔ اور اب اللہ معاف کرے، پتہ نہیں پہلے صف کی عظمت ہی لوگوں کے دلوں سے نکل چکی ہے کہ کیا ہوا۔ بہت سے لوگ پہلے آتے ہیں لیکن باہر صحن میں بیٹھکیں ان کی چل رہی ہوتی ہیں، مجلسیں چل رہی ہوتی ہیں، صف اول میں جگہ ہونے کے باوجود بھی رغبت نہیں ہوتی کہ نہیں میں جا کر پہلی صف میں بیٹھ جاؤں، وہ شوق ہی دل میں نہیں ہے کہ پہلی صف میں جگہ مجھے مل جائے۔ پہلے بھی آئے ہیں لیکن مجلسیں اور بیٹھکیں ختم نہیں ہوتی اور صف اول کی جگہ خالی کی خالی رہ جاتی ہے، لوگ چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہمیں صف اول کی حاجت نہیں ہے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ کو آپ کی حاجت نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ کو محبوب بناتا تو خود توفیق دے دیتا، یہ تو اللہ نے توفیق نہیں دی کہ اس سے آپ محروم رہے گا۔ اس لیے جو پہلے آئے تو اس کا اہتمام کر لیں۔ تو اذان کے ساتھ آنے کا ایک بڑا فائدہ صف اول کا اہتمام، تکبیر اولیٰ کا اہتمام دوسرا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تکبیر اولیٰ پہلی جو تکبیر ہے وہ مل جاتی۔ حدیث شریف کے اندر آیا ہے کہ جو 40 دنوں تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اللہ جل شانہ اس کو 2 انعامات عطا فرماتے ہیں، ایک تو جہنم سے، ایک نفاق سے برات کا، اور دوسرا جو ہے نا قبر کے عذاب سے برات کا اللہ جل شانہ اجر عطا فرماتے۔ تو کم سے کم 40 دنوں تک رمضان کا مہینہ 30 دن یہ ہو جاتے ہیں، 10 دن اور اہتمام کر لے، 40 دنوں تک کی کم سے کم اس فضیلت کو حاصل کرنے کی ہر آدمی کوشش کر۔ پھر تیسرا فائدہ قرآن کے 2-4 رکعات نوافل کے یا تحیت المسجد یا تحیت الوضو کے حاصل ہو جاتے ہیں۔ فوراً وضو کر کے 2 رکعات پڑھ لیا، تحیت الوضو اس کو کہا جاتا ہے، تحیت المسجد کہا جاتا ہے۔ کتنا اجر و ثواب ہے تحیت الوضو کا، یعنی وضو کرنے کے بعد 2 رکعات پڑھ لی نفل۔ حضور علیہ السلام نے ایک دفعہ حضرت بلال سے فرمایا
کہ بلال کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی ہے؟ کون سا ایسا عمل کرتے ہو تم؟ تو حضرت بلال رضی اللہ فرمانے لگے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں دن اور رات میں تو حسب توفیق 2-4 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں، بس اس کے علاوہ تو کوئی اور خاص عمل نہیں۔ تو یہ اتنا فضیلت والا عمل حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کے اندر اپنے سے آگے تمہارے قدموں کی چاپ سنی ہے، آواز سنی ہے، تو اس کا فضیلت حاصل ہو جاتی ہے۔ وقت موجود ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی آدمی کر لیتا ہے، تو بڑے فائدے اس عمل کے اندر ہیں کہ آدمی جو ہے نا آغاز کے اندر اذان کے ساتھ ہی مسجد کا رخ کر لے۔ اور پھر جو سنن رواتب ہیں، سنن رواتب سے مراد جو وہ سنتیں جو سال بھر چلتی رہتی ہیں، ان کا آدمی ضرور کم سے کم اس مہینے کے اندر اہتمام کر لے۔ تہجد نفل نمازوں کے اندر سب سے افضل ترین نماز نفل اور تہجد کی، نفل نمازوں میں فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ رمضان المبارک میں تہجد جتنی آسان ہوتی ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں۔ سحری کے وقت ویسے ہی ہر آدمی اٹھتا ہے، 2-4 منٹ پہلے اٹھ کر 2 رکعت 4 رکعت حسب توفیق 6 رکعت 8 رکعت جتنی بھی توفیق ہو موقع ہو اس کا اہتمام کر لے۔ یہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے افضل ترین نسخہ، دعاؤں کی قبولیت کا سب سے افضل ترین موقع، سب سے قیمتی ترین موقع۔ اللہ جل شانہ اس وقت آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں، اللہ کا ایک منادی آواز دیتا ہے، الا من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ الا من مبتلا فاعافیہ، کیا کوئی ہے پریشان حال مصیبت زدہ کہ میں اس کی پریشانی کو دور کروں؟ کیا کوئی بیمار ہے میں اس کی بیماری کو دور کروں؟ کیا کوئی ہے مصیبت زدہ؟ ایک ایک حاجت کو پکار کر آواز دی جا رہی ہوتی۔ خوش نصیب ہوتے ہیں جو اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں۔ تو رمضان میں کم سے کم تہجد کا تو ہر آدمی اہتمام کر لے، اس میں سستی نہ کرے۔ وضو کرنا ہے فرض نماز کے لیے ویسے ہی کرنا ہے، تہجد کے لیے وضو کر کے 2 رکعت پڑھ لے، تو ایک کام یہ دوسرا کام کرنے کا یہ۔ اسی طرح جو فرض نماز کے بعد فجر کے بعد سورج کے طلوع ہونے کے بعد اشراق کے 2 رکعت یا اشراق کی چند رکعتیں ہیں، حدیث شریف کے اندر اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ یہ اشراق کی 2 رکعتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اس کا اہتمام کرتا ہے ایک کامل حج اور عمرے کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ایک کامل حج اور عمرے کا اجر و ثواب اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جائے۔ 2 رکعتوں کا مسجد میں بیٹھ کر پڑھ لیا جائے تو اس میں زیادہ ثواب ہے، نہ ہو تو آدمی گھر میں جا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ سورج کے طلوع ہونے کے بعد سے اس کا وقت ظہر تک رہتا ہے، ظہر تک رہتا ہے، لہٰذا اگر جلدی پڑھ لے سورج کے طلوع ہونے کے 10-15 منٹ کے بعد تو اچھی بات، نہ ہو تو جب بھی اللہ موقع دے 2 رکعت ہی اشراق کی نیت کے ساتھ پڑھ لے، اور پھر اسی کی کچھ دیر کے بعد چاش کی نماز کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ چاش کی نماز کتنی فضیلت والی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف 2 رکعتوں پر 12 سال کی عبادت کا اللہ اجر و ثواب لکھ دیتے ہیں۔ بلکہ اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ اگر کسی کے گناہ سمندر کی جھاگ کے بقدر ہوں تو وہ بھی عند اللہ کے نزدیک معاف ہو جاتے ہیں، اگر سمندر کی جھاگ کے بقدر بھی گناہ ہو۔ یہ چاش کی 2 رکعت جو اشراق کے 1-8 گھنٹے کے بعد جس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، ظہر تک اس کا بھی وقت رہتا، تو اس کا آدمی اہتمام کر لے۔ بعض روایات کے اندر یہ فضیلت بھی آئی کہ اے ابن آدم، اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے، اے بندے تو دن کے آغاز میں 2 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے، میں آخر دن تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ دن کے آغاز میں تو 2 رکعتیں میرے لیے پڑھ لے، میں دن کے اختتام تک تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو دن کے آغاز میں یہ چاش کی اشراق کی 2 رکعتیں پورا دن اللہ کی مدد حاصل کرنے کا نسخہ ہے۔ آواز روایات کے اندر یہ فضیلت بھی آئی کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنے بدن میں موجود جوڑوں کا روزانہ 1 صدقہ نکال لیا کرے۔ اگر بدن میں 360 جوڑ موجود ہیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ کر لیا کرے۔
حضرات صحابہ نے عرض کیا کہ اتنا زیادہ تو ہم طاقت نہیں رکھتے. حضور نے فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ دینا صدقہ ہے، الحمدللہ کہہ دینا صدقہ ہے، اللہ اکبر کہہ دینا صدقہ ہے. دن کے آغاز میں 2 رکعت یہ چاش کی پڑھ لینا، یہ ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے، ہر جوڑ کا صدقہ ہو جاتا ہے. ایک بزرگ سے یہ سنا، کسی حدیث کی بات نہیں ہے لیکن کسی بزرگ سے سنا جو آج کل لوگ گھٹنوں کے امراض کی جلد شکایت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کرسیوں پر آ جاتے ہیں بیچارے. تو گھٹنوں کے امراض کا بھی اگر اس کی صحت رکھنی ہے تو چاش کی نماز کا اہتمام کریں. یہ گھٹنوں کے جوڑ کا بھی صدقہ ہے، آپ اس کے جوڑ کا صدقہ ادا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے اس کی بھی حفاظت ہوگی، تو اس کا بھی آدمی اہتمام کر لے. اسی طرح مغرب کے بعد کی 2 رکعت 6 رکعتیں ہیں جس کو اوابین کہا جاتا. 12 سال کی عبادت کا اجر و ثواب احادیث میں اوابین کی نماز کا لکھا ہوا. 2 سنتوں کے بعد 2 رکعت کر کے 6 رکعت پڑھ لے، یا 2 سنتوں کے ساتھ 6 رکعت پڑھ لے، اس کا اہتمام کر. اور آخری سنت جو ہے وہ صلاۃ التسبیح کی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ چچا میں آپ کو کوئی ایسا تحفہ نہ دوں جو دنیا و مافیہ سے بہتر ہو، آپ کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ علانیہ نئے پرانے ہر قسم کے گناہوں کو ختم کر دے. حضرت عباس نے کہا کہ ضرور بتلائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ التسبیح کی تلقین کی اور فرمایا کہ ہو سکے تو اس کو روزانہ پڑھ لو، نہ ہو تو جمعے کے جمعے پڑھ لو، نہ ہو تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لو، نہ ہو تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لو، وہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم زندگی میں عمر میں 1 دفعہ ضرور اس کو پڑھ لو. صلاۃ التسبیح کا طریقہ جگہ جگہ لکھا ہوا مل جاتا ہے. تیسرا کلمہ 300 دفعہ پڑھا جاتا ہے، ہر رکعت میں 75 دفعہ. آسان سا طریقہ ہے کہ جب رکعت شروع کرے تو فاتحہ پڑھنے سے پہلے 15 دفعہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہاں تک بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے، یہاں تک بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی ہے. ولا حول آگے نہ بھی لگائیں تو کوئی حرج نہیں. تو ہر رکعت کے آغاز میں فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ اور اس کے بعد ہر جو ہے رکن میں 10 دفعہ پڑھ لیں. اس طرح کے ہر رکعت میں 75 کی تعداد مکمل ہو جائے تو 75 کر کے 4 رکعتوں میں 300 کی تعداد ہو جاتی ہے. صلاۃ التسبیح کا کم سے کم جمعے کے دن رات کے وقت موقع ہو تو اس کا اہتمام کر لیا جائے. اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.